اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بتصدق محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے لیے دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروگرام احکام اسلامیہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ مسلسل چند ہفتوں سے میں آپ کی خدمت میں خمس کے بارے میں احکام اسلامیہ سے کہ اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کا ایک ضروری حکم ہے، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مقدس کتاب کے اندر سورہ انفال کے اندر حکم ہے اور آیت نمبر 41 ہے کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یاد رکھو کہ وہ ما غنمتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہو، تمہیں بچے، تمہیں فائدہ ہو، جس قسم کی بھی شے پر تم مال میں سے کامیابی حاصل کرو تو اس میں سے للہ خمسہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کا خمس ہے، وللرسول، اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اب خمس جو ہے وہ عام طور پر جب خمس نام لیا جاتا ہے تو سامنے سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید خمس جو ہے یہ سادات کے لیے ہی ہے، صرف نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے کیا، یعنی اپنے دین کے لیے، نظام الہی کو چلانے کے لیے جو تھوڑا سا حصہ مانگ رہا ہے آپ لوگوں کی بچت سے، اس میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چھٹا حصہ بنتا ہے، جو خود یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر ہے، وہ جو 5واں حصہ ہے، تو وہ خمس للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ذی القربیٰ کے لیے ہے۔ یعنی پہلے یہ 3 قسمیں آ گئیں کہ ایک اللہ کے رسول، ایک ذی القربیٰ، پھر اس کے بعد والیتامى، وہ کہ جو یتیم ہیں آل رسول میں سے، اولاد رسول میں سے۔ ظاہر ہے کہ اولاد رسول صرف اور صرف جناب سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور پھر ان کے بعد حسنین علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد، اور ان کی اولاد میں سے جتنے بھی وہ دوسرے سادات کرام آتے ہیں، ان کی اولاد سے جو آگے بڑھے ہیں تو ان کو سید کہا جائے گا یا سادات کہا جائے گا، اور وہ سادات کا حصہ جو ہے وہ یتیموں کو اور مسکینوں کو اور ابن سبیل مسافروں کو دیا جائے گا۔ یہ 3 حصے اس کے بھی بنائے جائیں گے۔ تو عام طور پر
یہ ہے کہ اللہ کا حصہ ہے اللہ کے رسول کا اور ذی القربہ کا۔ ذی القربہ کے اوپر علماء کرام نے، محدثین نے احادیث نقل فرمائی ہیں، اور ان احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان سے کون مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ خمس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مسلمان پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی اطاعت کرتا ہے اس کو کہا ہے کہ یاد رکھو، کبھی نہ بھولنا۔ وَاعْلَمُوا، یہ بات بھلانے والی نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ذی القربہ کے لیے خمس ادا کرنا ہے۔ اب مختلف روایات ہیں کہ جن میں ذی القربہ کی، یعنی ذی القربہ، ایک تو پہلے میں پوری مفصل جو ہے وہ پچھلے ہفتوں کے اندر غنمتم، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تفسیر رسول اکرم کے زمانے سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اور یہ جو عام طور پر اعتراض ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم پر نہیں ہے اور خمس ہے، زکوٰۃ بھی ہے لیکن زکوٰۃ دوسرے اموال پر ہے۔ زکوٰۃ جو زمین سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں سے زیادہ زکوٰۃ ہے، اور پھر جو اس میں بچت ہو۔ خمس بچت کے اوپر ہوتا ہے، سیونگز کے اوپر ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو اور کچھ بھی آپ حاصل کریں، اس کو اگر سال کے اندر جو آپ کے خرچے ہیں وہ خرچے کرنے کے بعد آپ کے پاس جو کچھ بچ رہا ہو اس میں سے خمس ہے، اور وہ 100 میں سے 20 پاؤنڈ ہے۔ باقی 80 آپ کے ہیں اس بچت میں سے، اور 20 پاؤنڈ جو ہے وہ ادا کریں گے، اور اگلے سال جو آپ کے یہ 80 رہے تو ان 80 کو اپنی جگہ پر رکھیں گے، ان میں سے خمس نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ جو زیادہ بچت ہوگی اس کے اوپر آپ خمس ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے جتنی رقم پر جن جن چیزوں کے اوپر خمس ادا کیا جائے گا ان پر دوبارہ اس دوسرے سال کے اندر جو فائدہ اور منفعت آپ کی جمع ہوئی ہے وہ پھر اس کے اوپر کہ جس پر خمس نکالا گیا ہے دوبارہ اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا۔ بہرطور اسی ذی القربہ، یعنی ایک ذی القربہ کا حق ہے۔ ذی القربہ کون ہے؟ تو وہ ذی القربہ کی تفصیل ایک تو مودت فی القربہ کے ذریعے سے، اور دوسرے آیات کے ذریعے سے وآت ذی القربہ حقہ، کہ ذی القربہ کو جو ہے وہ آپ اس کا حق ادا کر دیجئے۔ تو یہ جو ہے وہ ان آیات کے ذریعے سے بھی حل نکالا گیا ہے، اور احادیث کے اندر جو ہے وہ واضح طریقے سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ تفسیر البرہان میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، پیچھے بہت سے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ محمد ابن یعقوب کے بعد 8-10 نام ہیں، اور 8-10 ناموں کے بعد یہ روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن کثیر نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اسی آیت کے اوپر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال امیر المومنین وَلِأَئِمَّةٍ علیہم السلام، کہ یہ امیر المومنین اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، کہ ذی القربہ جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ذی القربہ میں سے ہیں،
اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ایک دوسری روایت کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، اور وہی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے۔ تو آپ نے اسی تفسیر البرہان سے روایت ہے میں نقل کی گئی ہے، اس میں سعد ابن عبداللہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے راویان کے نام درج ہیں، اور ان راویان کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا اسی آیت کے بارے میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقال خمس اللہ عز وجل للامام، آپ نے اس کی اور تفصیل فرمائی کہ اللہ کا خمس بھی امام کے لیے ہے، چونکہ امام کو اب ذمہ داری، اور وہ جو چیز ہے ذمہ داری کس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے گئے نظام اور دین اسلام کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنے کی، تو اس نفاذ کے لیے، اس دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، دین اسلام کو جو ہے اس کی تبلیغ کے لیے امام کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ امام کے لیے ہوگا، وہ امام اس کا ذمہ دار ہوگا، امام اس کو خرچ کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ وخمس الرسول للامام، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ جو ہے وہ بھی امام کے لیے ہے۔ وخمس ذی القربہ، اور ذی القربہ جو ہے وہ فقرابۃ الرسول، اور قرابت رسول ہے وہ بھی امام کے لیے ہے، وہ امام کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یتامہ اور آل رسول اور مساکین جو ہے وہ ان کا آل رسول میں جو لوگ ہیں ان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے تہذیب الاحکام کے اندر یہی روایت ہے، بلکہ اس کو اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ذی القربہ کے بارے میں جو روایات ہیں، بہت سی روایات ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ ذی القربہ سے مراد جو ہے وہ اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو، اور پھر اس کے بعد ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ جس وضاحت کے اندر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ خمس جو ہے وہ اللہ کے رسول اور رسول کے معصوم قرابت داروں کے لیے ہے۔ اب یہ روایت تہذیب الاحکام میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے نقل ہے۔ وہ بعض اوقات جو ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس حصے میں کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ امیر المومنین کے زمانے میں خمس تھا، رائج تھا، لیکن اس کی اس طریقے سے ترویج اور تبلیغ نہیں ہوئی جو حالات تھے، ان حالات کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ جو روایت سلیم ابن قیس ہلالی سے، جو بہت ہی مستند شیعہ ہیں اور امیر المومنین کی طرف سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت ہی لمبی گفتگو کرتے ہوئے سنا، اور پھر اس گفتگو کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ذی القربہ کا حصہ عطا فرمایا، جتنے بھی اموال ہیں ان اموال میں سے، کہ جن کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کی جو وہ بدر کا دن تھا اس دن اعلان فرمایا، آیت نازل فرما کے فرمایا کہ قسم خدا کی، یہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اور سلیم ابن قیس ہلالی نقل کر رہے ہیں، اور یہ تہذیب الاحکام میں، تفسیر صافی میں، اصول کافی میں، میرات العقول میں جو ہے یہ روایت درج ہے، جس کے اندر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی ذی القربہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم معصومین کو ہی مراد دیا ہے، کہ ذی القربہ جو ہے وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرا کوئی شخص نہیں ہے۔
اور ہم ہی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس اور اپنے نبی کے ساتھ ملق کر کے بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ آیہ اطاعت کے اندر کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کے اندر بھی امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ ہمیں ملق کیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ملایا ہے۔ اسی طریقے سے انما ولیکم اللہ میں ولایت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی ابن ابی طالب اور رسول اکرم کے ساتھ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملق فرمایا ہے۔ تو اپنے ساتھ یعنی اللہ نے اپنے ساتھ علی اور اولاد علی جو معصومین علیہم السلام ہیں حجج اللہ، ان کو ملایا ہے۔ یہی مراد یہاں اس روایت کے اندر امیر المومنین مراد دے رہے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس اور اپنے نبی کے ساتھ ملق کر کے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور رسول کے معصوم قرابت داروں کے لیے خمس ہے۔ یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں کہ معصوم قرابت داروں کے لیے وہ خمس ہے، اور پھر یتیم اور مسکین اور مسافر بھی ہم ہی میں کے ہیں، بالخصوص مراد کے جو ہم میں سے ہیں، اور صدقے والے لوگ جو ہیں، لوگوں کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی حصہ نہیں بنایا ہے، اور لوگوں کی ہاتھوں کی میل کھلانے سے ہم کو بزرگ تر قرار دیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خمس کا اعلان فرمایا تھا اس کی امیر المومنین نے وضاحت فرما دی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، امام محمد باقر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد مزید وضاحت جو ہے امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ تو یقیناً یہ حدیث کے اندر بھی، اس حدیث کے اندر بھی امیر المومنین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں ذی القربہ۔ ذی القربہ جو ہیں وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے بقول، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی یہی روایت ہے کہ ہم ہی ہیں جو ذی القربہ ہیں۔ تو ذی القربہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو حصہ خمس کا اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے قرار دیا، اسی طریقے سے معصومین علیہم السلام کا حصہ قرار دیا۔ تو ناظرین کرام، ذرا یہ دیکھیے کہ یہ خمس ہے کس کا حصہ۔ قرآن کی آیت کے اندر وضاحت اور احادیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری طرف اور دوسرے احادیث بھی اسی طریقے سے ہیں کہ خمس کو اسی طریقے سے مختلف لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے کہ خمس آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن اب اس کے اندر وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات صرف جنگ کے اندر حاصل کیا ہوا مال اور جہاد کے اندر حاصل کیا ہوا مال، اسی کے اوپر جو ہے وہ خمس کو کہتے ہیں۔ پھر یہ اصول کافی کے اندر، تہذیب الاحکام کے اندر، تفسیر البرہان کے اندر روایت ہے ایک امام موسی کاظم علیہ السلام سے، اور اس روایت میں ذرا مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ حماد کی حدیث ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، عربی عبارت میں جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت جو ہے وہ زیادہ نہ لگے، میں کچھ زیادہ مواد آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے، یعنی ساتویں امام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خمس 6 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، وہ آیت کے مطابق جو آیت نے بیان فرمایا ہے اس کو 6 حصوں میں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا، ایک اللہ کے رسول کے لیے، ایک اس کے معصوم قرابت داروں کے لیے، ایک ان کے یتیموں کے لیے، یعنی ان معصوم قرابت داروں کے یتیموں کے لیے، ایک ان کے مساکین کے لیے، اور ایک ان کے مسافروں کے لیے۔ تو اب اللہ کا، اللہ کے رسول کے ہر 2 حصے رسول اللہ کے بعد وراثت کے طور پر اولو الامر کے ہوتے ہیں،
اور ولی الامر کے 3 حصے ہو جاتے ہیں، وہ ان کو اس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول اور اولو الامر کی حیثیت سے ملتے ہیں۔ لہذا ولی الامر امام معصوم کے لیے نصف حصہ جو ہے وہ خمس کہا جاتا ہے، نصف یعنی ولی امر کا۔ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی 3 حصے جو علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، تو ان کا 3 حصے جو ہیں وہ آدھا خمس بن جاتا ہے، چونکہ آدھے 3 حصے جو ہیں وہ یتامہ اور مساکین اور مسافرین جو ہیں وہ سادات اکرام میں سے ہیں، ان کا حصہ بن جاتا ہے، اور 3 حصے وہ اور 3 حصے یہ، کل 6 حصے ہیں۔ 3 حصے امام صاحب الامر کے ہیں، اور ہر وقت کا امام جو ہے اس کے لیے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو 3 حصے ہیں وہ سادات کرام جو مستحقین ہیں، جن کو زکوٰۃ نہیں ملتی ہے، ان کے حصے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ولی الامر کا حصہ جو ہے وہ ولی الامر کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ سادات کا جو حصہ ہے وہ سید کے جو غریب ہے اس غریب کو دیا جائے گا، جو غریب جو ہے وہ اس کو صرف کرے گا اور وہ اس کی ملکیت بن جائے گا۔ اب جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مثلا سید کو آپ نے کچھ سادات کا حصہ دیا، اور اس نے پھر کسی سے کسی کام کے لیے خدمت نہیں کہ یہ غیر سید ہے، تو اس نے اس غیر سید کو اسی میں سے رقم ادا کی، تو وہ اب جو ہے وہ اس میں سے رقم ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سید کی اپنی ملکیت، وہ اپنا اس کا مال ہوتا ہے، وہ کسی کے ہاتھوں کی میل نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے۔ یعنی اس بنیاد پر بھی سمجھیں کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حصہ اس خمس کے اندر ہے، اس کو سمجھیں، اور اللہ کے رسول کا حصہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حق کے امام یا حق کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ حق کے رسول اور حق کے سادات کرام اور سادات اعظام ہے۔ اس کو آپ زکوٰۃ صدقے کا جس کو نام دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کو کبھی صدقہ بھی کہا گیا ہے، احادیث کے اندر بہت زیادہ وارد ہوا ہے کہ زکوٰۃ کو صدقہ کہا گیا ہے۔ اب یہ اور یعنی یہ صدقات وصول کرنے کے لیے رسول اکرم کے زمانے میں، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یا خلفاء جو پہلے دور کے تھے ان کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، تو وہ زکوٰۃ جو ہے اس زکوٰۃ کو میل کہا جاتا ہے، اور احادیث کے اندر وارد ہوا ہے، اور اس کو صدقات بھی بہت سی احادیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ صدقہ کہا جاتا ہے، جس صدقے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سادات کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب سادات کے لیے یہ حق معین کیا گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر کہ جب انہوں نے خطوط لکھے کہ جو میں آپ کی خدمت میں مختلف اپنے بزرگ مسلمانوں کے جو کتب کے اندر سے حوالے جات ہیں، ان حوالہ جات کے ذریعے سے نقل کر چکا ہوں کہ نبی اکرم نے خمس کے لیے بھی وصیت فرمائی کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور خمس ادا کرنا۔ یہ خطوط میں لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تاریخ کے اندر، احادیث کی کتب کے اندر وہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کو وصیت فرمائی۔ اب اس طریقے سے 3 حصے، یعنی اس کی اہمیت کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ کا حصہ، اللہ کے رسول کا حصہ اور ولی الامر کا حصہ، اور یہ تینوں حصے ملا کر جو آدھا خمس بنتا ہے، 50% خمس کا بنتا ہے، وہ دین اسلام کی تقویت اور ترویج کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ اولو الامر اسی کے اوپر خرچ کرے گا۔ اولو الامر کی منشا اور مشیت اسی کے اندر ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے یہ خرچ کیا جائے، اور دین کی تبلیغات کے لیے، دینی علوم کی جو ہے وہ اشاعت کے لیے اس کے اندر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو
تو اس لیے ولی الامر کا حصہ جو نائب ولی الامر ہوتا ہے، جو اس کی جگہ پر جس کی طرف ولی الامر نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد میری غیبت میں ان کی طرف رجوع کرنا، اور ان کے زمانے میں بھی جو ہے وہ غیبت کے دور میں، غیبت صغریٰ کے دور میں اور غیبت کبریٰ کے دور میں، غیبت صغریٰ کے دور میں جب کہ نواب تھے اور آپ کے ساتھ ایک رابطہ کسی حد تک تھا، تو اس رابطے کے اندر جو ہے وہ لوگ وہ اموال، وہ خاص طور پر خمس کے اموال، وہ امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے نائبین کے ذریعے سے، اور پھر نائبین کے ذریعے سے ان دیانتدار اور متدین مومنین تک پہنچایا جاتا تھا کہ جو متدین مومنین پھر آگے غریب اور مستحقین پر خرچ کرتے تھے، یا امام علیہ السلام جن علماء کو خرچ کرنے کے لیے کہتے تھے ان کی طرف جو ہے بھجوا دیا کرتے تھے۔ یہ مسلسل رابطہ جو ہے وہ نائب امام جو ہے وہ، یعنی نائب نہیں بلکہ ان کے جو وکیل ہوتے تھے، ان کو نائب بعض اوقات جو ہے وہ کہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی نیابت میں وہ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ خالی وکیل ہوتے تھے، اور وکیل ہو کر اور سفیر ہو کر وہ سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے۔ بلکہ بعض مجتہدین اور مراجع اعظام اپنی جگہ پر ان کے لیے بھی جو ان کی جگہ پر فتوے دے رہے تھے امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں مختلف مقامات کے اوپر، ان کی جگہ پر جو فتاویٰ صادر کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے، اور وکیل اور سفیر جو ہے وہ ان کے درمیان بھی ایک واسطہ ہوا کرتے تھے۔ تو بہر طور اس طریقے سے امام علیہ السلام کا حصہ یہ آج کل جو اس دور کے اندر ہے وہ جن کی طرف ان کو رجوع کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کی طرف رجوع کریں، جو فقیہ ہوں اور جو اپنے رب سے بھی خوف کھاتے ہوں اور خواہشات جو ہے وہ اس کے فالوور نہ ہوں، اس کی اطاعت نہ کرتے ہوں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوں، تو ان لوگوں کو بھیجیں اور دیں تاکہ وہ دینی امور کو چلانے کے لیے جو آج کل جو جتنا بھی جو کچھ مومنین کرام خمس ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے، وہ اس طریقے سے خرچ ہوتا ہے۔ اور دوسرا غریب سادات کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے کہ جو یتامہ، مسکین اور ابن سبیل کے جو ہے وہ لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آدھا خمس اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔